بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 9 ذی الحج ایک بہت ہی اہمیت کا حامل دن ہے، اور یہ وہ دن ہے کہ جو عید کے برابر ہے۔ یہ وہ دن ہے کہ جس دن اللہ اپنے بندوں کو اپنی اطاعت، بندگی اور عبادت کی طرف بلاتا ہے۔ اس دن پروردگار عالم اپنے جود و سخا کے دسترخوان کو بچھا دیتا ہے۔ اس دن شیطان کو دھتکارا گیا ہے، یہاں تک کہ حدیث نبوی ہے کہ روز عرفہ کے علاوہ کوئی ایسا دن نہیں ہے کہ جس میں خدا اپنے کسی بندے کو جہنم کی آگ سے نجات دیتا ہو۔ بس اس شب جو شب عرفہ ہے، شب روز عرفہ، اور روز عرفہ کے کچھ اعمال ہیں۔ شب روز عرفہ کے اعمال یہ ہیں کہ جو بھی یہ رات عبادت پہ بسر کرتا ہے تو پروردگار عالم اس کو 170 سال کی عبادت کا اجر عطا کرتا ہے، اور اس رات کو تسبیح اور دعا میں مصروف رہنا چاہیے اور خدا کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ اور سب سے اہم عمل اس شب میں جو کرنا چاہیے وہ ہے زیارت امام حسین علیہ السلام۔ اعمال روز عرفہ: سب سے پہلے انسان جو ضروری ہے غسل کرے مستحب کی نیت سے کہ پروردگار میرے اس غسل کے ذریعے میرے جسم کے گناہوں کو اور غلاظتوں کو مجھ سے دور کر دے۔ غسل کرے اور زیارت امام حسین اہم جو کام ہے روز عرفہ کا۔ اس کے بعد زوال کے بعد جب ظہر اور عصر کی نماز پڑھ لے تو اس کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرے انتہائی خشوع اور خضوع کے ساتھ، کہ پہلی رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ توحید کی تلاوت کرے اور دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ کافرون کی تلاوت کرے۔ اس کے بعد 4 رکعت نماز 2 کر کے اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد 50 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرے، اور عصر کے بعد جب نماز ظہر و عصر ادا کر لی ہو تو اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے، اور اس 2 رکعت نماز کے بعد دعائے عرفہ پڑھے۔ یہ وہ کلمات ہیں کہ جو امام حسین نے روز عرفہ اس وقت اور اس عالم میں ادا کیے کہ جب دل نہایت غمگین تھا اور اپنے حج کے ارادے کو ترک کر کے عزم سفر کربلا ہوئے۔ بس جو کوئی یہ دعا پڑھتا ہے یا اعمال کرتا ہے تو ایسے ہی ہے کہ جیسے اس نے عرفات میں تمام لوگوں کے ساتھ اعمال عرفات انجام دیے ہوں، اور پروردگار عالم اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اگر انسان اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے اور اعتراف کر کے پشیمان ہو کے آنسو بہا کے خدا کے حضور سچے دل سے توبہ کرتا ہے اور امام حسین کو وسیلہ شفاعت بناتا ہے تو خداوند متعال اس کو اس طرح کر دیتا ہے کہ جیسے اس نے گناہ ہی نہ کیے ہوں۔ بس دعائے عرفہ یہ وہ عشق الہیہ کے کلمات ہیں کہ جو امام حسین نے اپنے فرزندان اور ساتھیوں کے ہمراہ میدان عرفات میں اس حالت میں ادا کیے کہ امام کی آنکھوں سے
आंसू रवा थे और एक हाथ से अपनी रेश मुबारक को पकड़ा हुआ था और दूसरा हाथ आसमान की तरफ बुलंद था कि दुआ मांग रहे हों। कभी वो हाथ टीले पर रखते हैं और कभी आसमान की तरफ निगाह करते हैं, इस हाल में कि जब आपके साथी भी आपके हमरा थे, निहायत आजिज़ी और निहायत खुशू व खुज़ू के साथ ये कलिमात आपकी ज़ुबान अतहर से अदा हुए। और वली अम्र मुस्लिमीन इस दुआ के बारे में फरमाते हैं, आप फरमाते हैं दुआए अरफा मारिफ से भरपूर है। यानी मैं वाकई ये बात क्या फरमा रहे हैं वली अम्र मुस्लिमीन, फरमा रहे हैं कि मैं वाकई ये बात तमाम अजीज़ों से पूरे इत्मीनान और यकीन के साथ कह रहा हूँ कि जो शख्स दुआए अरफा को रोज़े अरफा इसके माना पर ध्यान देते हुए पढ़ेगा, तो जब वो इस दुआ को पढ़ना शुरू करेगा और इस दुआ को पढ़ते हुए ध्यान देते हुए आखिर तक पहुँचेगा, तो उसके अंदर पहले की निस्बत बहुत तब्दीली आ जाएगी। और फिर फरमाते हैं तब्दीली उसके किरदार, उसके अमल, उसके रवैये और उसकी नीयत में आएगी। यानी और फरमाते हैं अगरचे ये दुआ उसने इससे पहले भी 10 मरतबा पढ़ी हो, लेकिन इसके मारिफ ऐसे हैं कि इंसान को तब्दील करने वाले हैं। बस खुदा से दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम इस रोज़ के सदक़े और इन कलिमात के सदक़े जो मज़लूम इमाम ने मज़लूमी के आलम में अदा किए, खालिक अकबर हमें अपने अमल, अपने सीरत व किरदार में उन मारिफ को पैदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।